اچھا میں آپ تھوڑا سا بتا دوں، میں نام نہیں لوں گا یونیورسٹی کا، اس لیے کہ کافی لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ کسی یونیورسٹی کے مسائل کو عام فورمز پہ ڈسکس کیا جائے۔ بہت بہت کیا کہنا چاہیے، لمیٹیشن ہے ہمارے کلچر کی، ہمارے سوچ کی، ہمارے انداز فکر کی۔ ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، انہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ جب بھی مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنے احساسات، اپنے لمحہ بلمحہ احساسات پوسٹ نہ کیا کریں، مجھے نثر میں بھی یہ کہا گیا، مجھے نمل میں بھی یہ کہا گیا، یہاں پر بھی مجھے کہا جا رہا ہے، کیوں گردش ایام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، یہاں پر مجھے 3 سال دیے گئے ہیں ایک اسکول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈین کے طور پہ، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم 700 اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر سائنس کے پروگرام میں، 700 اسٹوڈنٹس کو سال میں ایک دفعہ۔ 14 سیکشن بنتے ہیں، 50 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں ہوتے ہیں، جو کہ بڑا ریزنیبل نمبر ہے۔ 50 اسٹوڈنٹس کلاس میں اگر بیٹھے ہوئے ہوں ایک سیکشن کے اندر، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سیکشنز کمبائن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بالکل ریئل یونیورسٹی کا ریئل پرابلم آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ پرابلم کیا ہے، مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو ڈین تھے ان کو ایک دن کے نوٹس پر کیوں فارغ کیا گیا، بغیر بتائے کیوں۔ ایک دن کا نوٹس نہ ہو صحیح، لیکن بغیر بتائے کیوں فارغ کیا گیا، مجھے کیا چیلنج دیا گیا، یہ بھی مجھے نہیں بتایا گیا تھا۔ مجھے وہ چیلنج بھی خود ہی آئیڈینٹیفائی کرنا تھا۔ کتنا مزیدار کام تھا ناظرین یہ، کہ مجھے ایک پوسٹ دی جا رہی ہے اور مجھے اچھی خاصی تنخواہ دی جا رہی ہے، اور مجھے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بس آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ کیا خرابی ہے جو ٹھیک کرنی ہے، بھائی یہ تو بتا دیں۔ مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو بیماری لے کر آتا ہے نا، یہاں بیماری بھی آپ نے خود ہی ڈائگنوز کرنی ہے، کوئی بول بھی نہیں رہا کہ کیا بیماری ہے۔ وہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بولے کیسے، پھر وہ بولے کیسے جو تکلیف میں تھے، اور کون تکلیف میں تھے، اور کس کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ 14 سیکشن بنتے ہیں، 50 اسٹوڈنٹس کا ایک سیکشن ہوتا ہے، وچ از آل رائٹ، زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں انف ویل اکوپڈ لیبوریٹریز ہیں۔ کمپیوٹر سائنس میں کیا لیب چاہیے آپ کو؟ کمپیوٹر چاہیے؟ کمپیوٹر تو بے تحاشا ہے، ہر میٹرک پاس ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو اب کمپیوٹر لیپ ٹاپ اسکیمز کے تحت ملے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بچے اچھی خاصی فیس دیتے ہیں۔ ایک سیمسٹر کے ایک سبجیکٹ کی فیس 25,000 روپے ہے۔ اگر وہ 4 سبجیکٹس لے رہے ہیں جو نارمل ہے تو وہ 1 لاکھ روپے ایک سیمسٹر کی فیس دے رہے ہیں۔ 15,000 میں ایک لیپ ٹاپ، سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ بہت پاورفل مل جاتا ہے، 25,000 میں آپ کو نیا مل جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ خود سے افورڈ، لیکن ہمارے پاس ویل اکوپڈ لیبوریٹریز موجود ہیں۔ دیر آر انف ویل اکوپڈ لیبوریٹریز اینڈ انف نمبر آف ہائیلی کوالیفائڈ انسٹرکٹرز ٹو ٹیچ دیم، وہ بھی موجود ہے۔ ناظرین، اب آپ کا ایکسائٹمنٹ لیول بڑھتا جا رہا ہوگا کہ یہ تو ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں، خرابی کہاں پہ ہے؟ اتنی اچھی یونیورسٹی تو باہر بھی شاید نہ ملے آپ کو۔ انفراسٹرکچر بے تحاشا اچھا ہے، کسٹم بلڈ کیمپس، کسی کوٹھی کے اندر یونیورسٹی نہیں بنی ہوئی، کسی چھپڑ کے اندر یونیورسٹی نہیں بنی ہوئی، کسی گیراج کے اندر یونیورسٹی، کسٹم بلڈ کیمپس۔ وی ہیو ٹی اے سپورٹ ٹیچرز کو اگر وہ کوئزز چیک کروانا چاہیں، اور لیبوریٹری انجینئرز ہیں جو گریجویٹس ہیں، جو ٹیچر کی ہیلپ کرتے ہیں لیبوریٹریز کنڈکٹ کروانے میں، دیکھنے میں کہ تھیوری کی کلاس میں جو کچھ انہوں نے پڑھا وہ کس حد تک ان کو سمجھ آیا، ایکسپیریمنٹس کرنے میں، پروگرامز کرنے میں، پروگرام لکھنے میں، پرابلم سالونگ کے اندر۔ بڑا ضروری ہے دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا۔
دے آر کوالیفائڈ ٹو اسسٹ دا اسٹوڈنٹس اف دے وانٹ ٹو. اگر وہ چاہیں تو اسسٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اگر وہ چاہیں تو. ٹیچرز بھی اگر چاہیں تو. آپ حیران ہو رہے ہوں گے اس بات سے، لیکن بعد میں اس کا ذکر آئے گا. کسٹم بلٹ انفراسٹرکچر کی میں پہلے بات کر چکا ہوں. لائبریری فیسلٹیز بہت زبردست ہیں، پوری ٹھیک ٹھاک قسم کی لائبریریز ہیں. ہمارے پاس فنڈز ہیں، ہم بے تحاشا اور کتابیں منگوا سکتے ہیں. اب تو کتابیں میں نے دیکھا کہ اکثر کورسز کی مفت PDF فارمز میں اویلیبل. اس کے باوجود ہم کاغذی فارم میں جو بکس ہیں وہ بڑی تعداد میں منگوا سکتے ہیں. ہمارا بجٹ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اس پہ کنجوسی والی بات نہیں ہے. ٹیچر بھی ٹھیک ٹھاک، کلاس روم بھی ٹھیک ٹھاک، لائبریری بھی ٹھیک ٹھاک. یہ چیزیں آگے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. دس از اے پرائیویٹ اسکول اینڈ تھنگز موو ویری فاسٹ. مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، مجھے کوئی کتاب لائبریری کے لیے منگوانی ہے، مجھے کوئی کمپیوٹر منگوانا ہے، مجھے ملٹی میڈیا چاہیے، کہ ایک اور ملٹی میڈیا چاہیے. کوئی ملٹی میڈیا ہر کلاس روم کے اندر موجود ہے. ہر کلاس روم کے اندر ملٹی میڈیا موجود ہے. یہ ہمارے UET میں نہیں ہوتا تھا. ہم نے ملٹی میڈیا کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی جب ہم UET میں پڑھتے تھے. ایک اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوتا تھا اور وہ بھی خراب رہتا تھا. تو میں جب میری PhD ہو رہی تھی تو میں نے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے اوور ہیڈ پروجیکٹر مانگ کر اپنا PhD کا سیمینار یا سمپوزیم دیا تھا. یہاں ہر لیب کے اندر ایک ملٹی میڈیا پروجیکٹر موجود ہے، اور اگر میں کچھ اور مانگوں تو فوری طور پہ وہ چیز پرچیز ہوتی ہے. کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہے، کوئی اسٹوڈنٹ انریسٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پاورز نہیں ہے جیسا کہ UET کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتی تھیں. وہ اپنا ڈیٹ شیٹ خود بناتے تھے، وہ اپنا کورس کے بس یہاں پہ ختم کر دیں، اس سے آگے نہیں پڑھنا. ہم نے جو حالات ہم نے 80s اور 90s میں دیکھے ہیں اس کے بارے میں پورا ایک کورس ہونا چاہیے اس کی کہانی سنانے کے لیے آپ کو، کون اس کا ذمہ دار تھا. اسٹوڈینٹس جنرلی اوبے واٹ ایور ہم ان سے کہتے ہیں، وہ بات مانتے ہیں. ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. نکال سکتے ہیں ان کو، فائن کر سکتے ہیں ان کو، کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ایئر کنڈیشن کلاس رومز کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ہونے کی، لیکن ایئر کنڈیشن کلاس رومز موجود ہے. آج 45 ٹمپریچر کراس کر رہا ہے، شاید جون کا مہینہ ہے، لیکن وہاں کلاس روم کے اندر امتحان ہو رہے ہیں. آج کل کلاس رومز کے اندر ٹھیک ٹھاک ٹمپریچر، آپ بڑے کمفرٹیبلی بیٹھ کے، میں اپنے آفس میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں. ایمبینس جو ہوتی ہے ایک یونیورسٹی کی، ہارٹیکلچر کے حوالے سے پھول، گراؤنڈز، سبزہ بے تحاشا موجود، بہت خوبصورت پھول، پینٹنگز بے تحاشا لگی ہوئی. The students pay a high fee and should then be extrinsically motivated. ہمارے زمانے میں جب ہم UET میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد پڑھاتے تھے تو لوگ کہتے تھے بچے پڑھتے اس لیے نہیں کہ فیس نہیں دیتے. یہ اگر ان کی فیس بڑھا دی جائے تو پھر یہ پڑھنا شروع کر دیں گے. ایک بڑی وجہ یہ بتاتے تھے، یہ سارے بہانے بازی تھی، بلکہ فیس اتنی کم تھی کہ کسی زمانے میں کچھ ٹیچرز نے یہ کہا کہ یہ فیس آپ ختم کر دیں بالکل، اس لیے کہ جو اسٹاف ہم نے ہائر کیا ہوا تھا UET میں، جو فیس کا ریکارڈ رکھتا تھا کہ کسی بچے نے وہ تھوڑی سی فیس 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے یا 50 روپے مہینے کے دیے کہ نہیں دیے، اس ریکارڈ رکھنے کے لیے جو اسٹاف رکھا ہوا تھا ان کی تنخواہیں زیادہ تھیں، فیس سے کم پیسے آتے تھے. تو خیال یہ تھا کہ یہ اسٹاف ختم کر دیا جائے، جو آنا چاہے کلاس میں آ جائے بغیر فیس کے. اور بہانہ یہ لگاتے تھے کہ اب یہ کہتے ہیں یہ امیر لوگوں کے بچے ہیں، فیس دیتے ہیں اس لیے پڑھتے نہیں ہیں. ایکسیلنٹ کریکولم. میں نے جب جوائن کیا اور میں نے کریکولم دیکھا، ناظرین آپ جانتے ہیں میری ڈارک ہسٹری. لمس میں نے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، وہاں 15 سال میں نے کام کیا، وہاں سے نکالا بھی گیا. میں نسٹ میں نے کام کیا،
ورچوئل یونیورسٹی میں نے کام کیا، نمل میں نے کام کیا، ان سب کا کریکولم میں نے دیکھا. کئی کریکولم میں نے خود بنائے تھے. پی ایچ ڈی پروگرام سی ایس کا میں نے شروع کرایا تھا. یہاں کا جو کریکولم تھا وہ سب سے بہتر تھا. میں نے جب یہاں کے وائس چانسلر سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہاں کا کریکولم لمس کے کریکولم کے حساب سے کتنا اچھا یا کتنا خراب ہوگا، جب میں نے کسی پروفیسر سے یہ بات پوچھی، وہ سب انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار تھے، اس لیے کہ نمبر 2 ہیں ہم سمجھتے اپنے کو نمبر 2 ہیں. انہوں نے کہا جی لمس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. اور بات اصل یہ تھی کہ ہمارا کریکولم لمس سے بہت بہتر تھا، نس سے بہت بہتر تھا، یو ای ٹی سے بہت بہتر تھا. وہاں پر اب اس طرح کا انفراسٹرکچر بن گیا ہے، اسٹرکچر اتنا بڑا ہو گیا ہے، ریڈ ٹیپزم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کورسز کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. ایک زمانہ تھا کہ لمس میں ہم ایک کورس 1 منٹ کے اندر ایڈ کر دیتے تھے، ہیڈ، ڈین اور وائس چانسلر کی اجازت کے ساتھ اور فیکلٹی کی اجازت کے ساتھ. وہی صورتحال یہاں پر ہے. ہم اپنا نئے کورسز ایڈ کر دیتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں نئے کورسز. اسکیچنگ کا کورس ایڈ کر دیا، کیلیگرافی کا کورس ایڈ کر دیا. دیر از اسٹوڈنٹ ایویلویشن آف انسٹرکٹرس. ہر انسٹرکٹر کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اب وہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ کہاں رکھا جائے، وہ ایک الگ کہانی. سم آف دی بیسٹ انسٹرکٹرز ان لاہور آر ورکنگ ہیئر. جن کا نام جب لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ یہاں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے تو فاسٹ بنایا تھا، انہوں نے تو وہ یونیورسٹی بنائی تھی، انہوں نے تو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. ناظرین آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب ہم یو ای ٹی میں پڑھتے تھے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، تو کمپیوٹر سائنس کا ڈسپلن پاکستان میں نہیں ہوتا تھا. نیا ڈسپلن ہے، اس کو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنایا تھا، اور میں الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے بعد اس ڈسپلن میں آ گیا تھا. تو وہ انسٹرکٹر موجود ہیں جن پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ ایسی یونیورسٹی کی پرفارمنس کیا ہونی چاہیے؟ تھوڑی دیر سوچ کے بتائیے ایک وقفے کے بعد.